اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ایک بہت بڑے گناہ اور معصیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اور وہ گناہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ یعنی اگر کوئی چیز کسی کو بیچی جا رہی ہو اور خریدنے والے کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اس کا پورا حق تول کر نہ دینا، اس میں کمی کوتاہی کرنا۔ عربی زبان میں کم ناپنے اور کم تولنے کو تطفیف کہتے ہیں، اور یہ لفظ تطفیف صرف ناپ تول کی حد تک محدود نہیں بلکہ اس کا بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اگر آج کی زبان میں مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں کہ میں نے اگر کسی کے 5,000 روپے دینے اور جب وہ شخص مجھ سے اس کا مطالبہ کرے 5,000 روپے کا اور میں اس کو 4,800 روپے نقد دے دوں اور کہوں کہ 200 روپے میں آپ کو ایزی پیسے کر دوں گا، اور میری نیت یہ ہے کہ میں یہ 200 روپے اس کو نہیں دے دوں گا، یہ جو جتنے میں نے اس کو دے دیا یہی کافی ہے، باقی اس کو میں ایزی پیسے کا نام دے کر ٹرکا دوں۔ اب اس کے یہ 200 روپے میں نے جو پکڑے ہیں اس میں نیت میری یہ ہے کہ میں اس کو نہیں دوں، تو یہ بھی اس تطفیف میں داخل ہے، ناپ تول میں کمی پیشی میں ہی داخل ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ناپ تول میں کمی کرنے کی برائی کو بیان فرمایا اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ بھی بیان فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قوم کی طرف بھیجا، اور شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مختلف قسم کے گناہوں اور معصیتوں میں مبتلا تھی، کفر و شرک میں مبتلا تھی، بت پرستی میں مبتلا تھی۔ ہر بندہ ان کا تجارت کرتا تھا، لیکن ہر شخص ایک دوسرے سے بڑھ کر ناپ تول میں کمی کرنے میں مشہور تھا، اور سب سے بڑی برائی ان کے اندر یہ تھی کہ راہ چلتے ہوئے مسافروں کو ڈرا کر دمکا کر ان پر حملہ کر کے ان کا مال لوٹا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر و شرک کو چھوڑنے، بت پرستی کو چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی انہیں، اور وہ جو جن گناہوں میں ملوث تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس سے بچنے اور راہ چلتے ہوئے مسافروں کو لوٹنے سے منع فرمایا۔ بجائے وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مانتی، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اس سے پوچھا، قالوا یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء؟ کیا تمہاری نماز، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن معبودوں کا عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے ہوئے آئے، اور ہم اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرنا چھوڑ دیں تمہارے کہنے کی وجہ سے؟ مال ہمارا ہے، مرضی بھی ہماری ہے کہ ہم جس طرح چاہے تصرف کریں، جس طرح چاہے مال کمائیں، کمی پیشی کر کے کمائیں یا ناپ تول میں گڑبڑ کر کے کمائیں یا دھوکہ دے کر کمائیں یا فراڈ کر کے کمائیں، مال ہمارے، ہماری مرضی، آپ کون ہوتے ہمیں روکنے والے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑے تحمل، بردباری اور برداشت کے ساتھ، بڑے پیار و محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ انہیں سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا، جہنم کے عذاب سے انہیں ڈرایا کہ آپ یہ کام چھوڑ دو۔ لیکن وہ قوم اپنے گناہوں میں اس طرح مست تھی کہ اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، ان کی بات کو جھٹلایا۔
تو پھر ان کے ساتھ ان کا وہی حشر ہوا جس طرح ایک نبی کی بات نہ ماننے والوں کا حشر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عذاب ان پر آیا اللہ کی طرف سے کہ اس سے پہلے کسی قوم پر اس طرح کا عذاب نہیں آیا، نہ اس کے بعد کسی قوم پر ایسا عذاب آیا۔ جس بستی میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، اس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی گرمی آ پڑی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان کی طرف سے آگ کے اولے برس رہے ہو اور زمین آگ اگل رہی ہو، اس طرح کا حبس اور تپش کہ لوگ اس گرمی کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ 3 دن اس گرمی میں وہ تڑپتے رہے۔ بالآخر جب اس بستی کے اوپر ایک بادل کا سایہ آیا تو ساری قوم اس بادل کے سائے کی طرف دوڑنے لگ گئی کہ ہم اس بادل کے سائے میں بیٹھ کر ہواؤں کے مزے لیں اور ٹھنڈک کے مزے لیں گے۔ اب بادل آ گئے ہیں۔ جیسے ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بادل میں سے آگ کے شعلوں کو برسایا، آگ کو برسا کر ساری کی ساری قوم کو جلسا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم تھے جو میرے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا کرتے تھے، اسی کے نتیجے میں ہم نے آج ایک سائبان والے دن تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ جاؤ دیکھو ان بستیوں کو جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، آج تک وہ بستیاں دوبارہ آباد نہیں ہوئی مگر بہت کم اور بہت قلیل۔ آج ان کی مال و جائیداد اور دولت کے وارث ہم بن گئے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کم ناپ کر کم تول کر اپنے مال میں اضافہ کریں گے۔ آج ان کی مال و جائیداد ہمیشہ کے لیے دری کی دری رہ گئی ہے۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ان بستیوں کا جن بستیوں پر وہ اپنے آپ کو فرعون بنا کر خدا بنا کر گھوما کرتے تھے، نبیوں کو جھٹلایا کرتے تھے کہ آپ کون ہوتے ہمیں اس برائی سے روکنے والے، مال ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے، ہم جس طرح چاہے مال کو کمائیں، آپ کون ہوتے ہمیں روکنے والے۔ آج جاؤ ان بستیوں کو دیکھو کس طرح ویران پڑی ہیں۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کیا کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ جھوٹ میں ہم ملوث، فراڈ میں ہم ملوث، لوگوں کا حق کھانے میں ہم ملوث، ناپ تول میں کمی کرنے میں ہم ملوث، غیبت کرنے میں، سود لینے میں ہم ملوث۔ ایسا کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ پہلی امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف قوموں پر مختلف علاقوں کے لیے بھیجا۔ کسی نبی کو کسی بستی کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر ساری عالم کے لیے، ساری قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا۔ آج ان پرانی جتنی بھی قوموں پر عذابات آئے جن گناہوں کی وجہ سے آج وہی گناہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کی طرف سے فوراً عذاب نہیں آتا۔ پہلی قوموں پر تو ادھر گناہ کرتے تھے ادھر فوراً عذاب آ جاتا تھا۔ یہ ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی دعائیں ہیں کہ آج ہمارے اوپر وہ عذابات نہیں آ رہے جو پہلی امتوں پر آیا کرتے تھے۔ ہر قسم کے گناہ میں ہم ملوث ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کی ان دعاؤں کی وجہ سے آج ہم ان عذابات سے بچے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے کسی بزرگ کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے، کسی اپنے والد کے سامنے اگر ہمارے منہ سے غلطی سے کوئی گالی نکل جائے تو ہم دن بھر اپنے والد کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ تو ان تمام گناہوں میں ملوث رہنے کے بعد کل قیامت کے دن کس طرح ہم اپنے نبی کا سامنا کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت میں سے ہیں، چوری ہم کریں ہم آپ کی امت میں سے ہیں،
زنا میں ہم ملوث رہے آپ کی امت میں سے، دھوکہ اور فراڈ ہم کریں آپ کی امت میں سے، سود کا کاروبار ہم نے کیا آپ کی امت میں سے، بے گناہ لوگوں کا قتل کیا آپ کی امت میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور جب کسی کو دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں کم تول کر کم ناپ کر دیتے ہیں، اور جب لینے کی باری آتی ہے تو تنکا بھی نہیں چھوڑتے ان کی طرف۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا ہم نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ نہیں پڑھا، ان پر آنے والے عذابات نہیں دیکھے؟ آج ہماری میل، ہمارے تجارتی مراکز، ہمارے کاروبار کی جگہ، ہماری دکانیں، ہماری فیکٹریاں ان 2 نمبر کاموں میں ملوث نہیں ہیں؟ تیل کی ایک پیکٹ، آئل کی ایک پیکٹ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ پورے وزن میں ہے یا نہیں ہے۔ صرف کی پیکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، صابن کی ٹکی اٹھا کر دیکھیں کیا وہ پورے وزن پر ہے؟ کہ جس طرح ہم پورا کا پورا پیسہ لیتے ہیں ان سے، لیتے وقت ہم 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، کانا بھی نہیں چھوڑتے، لیکن دیتے وقت ہم اس میں کمی کوتاہی کر کے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کر کے دے دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم نے اپنے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ جس نبی نے راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کی، جس نبی نے رو رو کر راتوں کو، جس نبی کے لیے تو ہر چیز معاف تھی، معصوم تھے، اس کو اللہ تعالیٰ کسی گناہ کا نہیں پوچھے گا، لیکن راتوں کو روئے وہ ہمارے لیے۔ اس امت کے لیے، وہ امت آج سود کا کاروبار کر رہی ہے، اس امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر روئے جو آج دھوکہ اور فراڈ سے کام کرتے ہیں۔ اس امت کے لیے ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا جو شعیب، اس امت کے لیے میرے اور آپ کے نبی روتے رہے، لیکن آج وہ امت کیا کام کر رہی ہے؟ مسلمان ربیع الاول کے مہینے میں اسی فیکٹری میں چراغاں کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اسی فیکٹری کے اندر 2 نمبر کام ہوتا ہے، اسی گھر کے اندر سود کا کام مال لایا جاتا ہے، اور بڑے بڑی میل اور فیکٹریوں کے اندر جہاں سے تیل کی پیکٹ بھی پوری کلو کی نہیں نکلتی ہے، صابن کی ٹکی کا وزن بھی پورا نہیں نکلتا ہے، انہی فیکٹریوں کے اندر چراغاں کر کے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہے۔ تو کل قیامت کے دن ہم اپنے نبی کو کیا دکھائیں گے؟ کیا کبھی ہم نے یہ احساس کیا، محسوس کیا کہ ہم نے اپنے نبی کے سامنے پیش ہونا ہے؟ باپ کے سامنے زبان سے غلطی سے کوئی گالی نکل جائے، پورا دن منہ چھپائے پھر رہے، اور ساری زندگی چوری، ڈکیٹی، زنا، ناپ تول میں کمی، فراڈ، سود کا کاروبار کرتے رہے، اور ہم اپنے نبی کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے کل قیامت کے دن؟ تو جب تک ہم ان تمام برائیوں سے نہیں بچتے، اس وقت تک ہم کامیابی کی زندگی اور آخرت میں کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، جس کو ضرورت کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے، اس ضرورت سے زیادہ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دے کر آزمایا، کسی کو نہ دے کر آزمایا، کسی پر بیماری ڈال کر آزمایا، کسی کو صحت یاب کر کے آزمایا۔ ہر قسم کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے، ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ رہنے کے لیے وہ تمام چیزیں نہیں دی ہے۔ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو پھر وہ ہماری ناکامی کا سبب ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی کا حق آپ کی طرف نہ آئے۔ اگر میں کسی سے، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اگر آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں، 10,000 5,000 7,000 قرضہ دے دیتے ہیں، اور اس سے نکالنے کے لیے آپ بھیک مانگ رہے ہوتے پیچھے پیچھے پھر کے، اور جب نکلتا بھی ہے تو 700 800 دے دیا، نقد کیش 4,000 دے دیا کہ 200 300 میں بعد میں آپ کو اسی پیسے کر دوں گا، اور اس طرح انسان کو گھماتے رہتے ہیں۔ کیا ایک ایک ذرے کا فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، ایک ایک ذرے کا ہمارے منہ سے نکلنے والا لفظ لکھ رہے ہیں، تو کیا آپ دوسرے مسلمان کو فراڈ سے، دھوکے سے وہ چیزیں اللہ کے فرشتے نہیں لکھ رہے ہوں گے؟
اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی انسان آپ کی وجہ سے کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، کوئی بھی مسلمان آپ کی وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔